فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے، اے وڈا ہی اللہ کرتا ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اندازہ کریں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو نبی سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے؟ اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے، یہ آلیہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں، ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے، کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے، یہ تو بات پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے۔ اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو۔ اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو، گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں سرکار، ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں، انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے۔ ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے، تمہارا پالنے والا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے؟ یعنی یہ دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے۔ اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائیں اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی، جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے، کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں، وہ گستاخی ہے نہیں ہے، نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے
عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کا دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے، نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے، سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بالکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر جو سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ان پہ مہر لگائی ہے بسبب اس کے کہ حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔